ہم دعا کس طرح کریں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، اور بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ لوگ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، ہمارا رب کہاں ہے؟ ہم رب کہاں ہے؟ تو پھر اس کے سوال کے جواب میں اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میرے بندے میرے متعلق پوچھیں آپ سے کہ رب کہاں ہے، تو آپ انہیں فرما دیں انی قریب، میں قریب ہوں۔ اور جب بھی کوئی دعا کرے، جب بھی کوئی سوال کرے، پکارے، تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بھی کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پکار کو سنتا ہے، اور دعا جو ہے وہ خود ایک عبادت ہے۔ الدعا ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، الدعا هو المخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور دوسری ایک روایت میں آیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا، الدعاء هو العبادہ، دعا خود ایک عبادت ہے۔ اچھا، دعا جو ہے جب ایک عبادت ہے تو پھر اس دعا کو، یہ عقیدے کا مسئلہ آ گیا، پھر اس دعا کو کسی غیر اللہ کی پاس جا کر ان سے مانگنا یہ شرک ہے۔ غیر اللہ کے پاس جا کر، جیسے جوہلا کرتے ہیں، کسی دربار پر جا کر، کسی ایسے مقام پر جا کر جہاں ان سے مانگتے ہیں، تو یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہے۔ نظر کا معاملہ ہو یا دعا کا معاملہ ہو، دعا بھی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور نظر بھی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ جبکہ ہمارے اس دور کے اندر جہالت اس قدر عام ہے کہ وہ زندہ اپنے مشائخ سے یا درباروں پر جا کر ان سے دعا کرنا یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے، اس لیے کہ عبادت تو صرف خدا کے لیے ہوتی ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے، الدعاء هو المخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ قرآن مجید میں نظر کے متعلق آیا کہ صرف اللہ کے لیے ہے، تو جوہلا نظر بھی مانتے ہیں، دعا بھی مانگتے ہیں، سنا بھی ہے، دیکھا بھی گیا ہے، تو لہٰذا جہاں بھی ایسا ہوتا ہے تو وہ ان کی جہالت پر مبنی ہے۔ ایسے لوگوں کو ہر صاحب شعور سے مراد علم رکھنے والا آدمی ان کو منع کرے۔ تو دعا ایک عبادت ہے، لیکن میں اس موضوع کو اس طرح سے لے کر جانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے قریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے خود فرمایا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم ان کے شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، شہرگ سے زیادہ قریب ہیں، لیکن ہم بھٹک رہے ہیں، ہم اس کے قریب نہیں ہو رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنا قربت قریب ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہم پر کرم فرمائے گا۔ یہ مصیبتیں، یہ وبائیں، یہ آزمائش، یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دور ہو گئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ میں قریب ہوں، انی قریب، میں قریب ہوں، اجیب الدعوۃ الداع اذا دعان، جب بھی کوئی پکارے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، کہیں بھی پکارے۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں مسجد میں سنتا ہوں، صرف مسجد میں کوئی پکارے، سڑک پر پکارے، کوئی
کسی چوراہے پر پکارے، کراچی میں پکارے، لاہور میں پکارے، ملتان میں پکارے، کسی پہاڑوں کے اوپر پکارے، کسی نچلی تہہ کے اندر، کسی کنویں کے اندر جا کر پکارے، آہستہ پکارے، زور سے پکارے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ذات ہے کہ وہ سنتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے، اللہ رب العزت سنتا ہے، لیکن ہم جو ہے ان سے دور ہو گئے ہیں، ہم دور ہو گئے ان سے، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر چھوڑ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا تھا اسی آیت کریمہ کے اندر، جس کو میں نے موضوع سخن بنایا، کہ رب کائنات نے فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، ارے جب میں قریب ہوں، جب میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، تو انہیں بھی چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے، میرا حکم مانے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانے۔ لیکن ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کو ہم نے پس پشت ڈال دیا، جس کے سبب، جس کی وجہ سے یہ ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بن گئے۔ اور یہ لمحات جو مجھے اور آپ کو میسر ہیں، یہ لمحات جس کے اندر ہمیں یہ لمحات مل رہے ہیں، یہ لمحات بہت قیمتی ہیں۔ جب یہ سانس اکھڑ جائے گی، جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، تو پھر پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ مرنے کے بعد تو اللہ کی بارگاہ میں ہر مجرم کہے گا باری تعالیٰ ہم بھول گئے، ہمیں دنیا میں بھیج تاکہ ہم تیری فرما برداری کر سکیں۔ لیکن عزیزان گرامی قدر، پھر موقع نہیں ملے گا۔ اس وجہ سے ایک شاعر نے کچھ یوں کہا، مجھے اس کی بات بڑی پسند آئی۔ اللہ والے جو ہیں وہ جو بات کرتے ہیں، ان کا جو سکون ہوتا ہے وہ اس کے اندر بڑی سبق ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ اج ساوی نے کہ کھلے راہوی نے، پنجابی زبان میں ہے، اج ساوی نے، سا سے مراد سانس ہے، سانس چل رہی ہے نا، ہماری سانس چل رہی ہے اور ہمیں موقع مل رہا ہے۔ اج ساوی نے کھلے راہوی نے، انج ڈھوک انوکھڑے ڈھکڑے نہیں۔ ایسے موقع ہر وقت نہیں ملیں گے۔ جب سانس اکھڑ جائے گی، جب یہ وقت، یہ لمحات جو ہمیں میسر آ رہے ہیں، جب یہ میسر نہیں ہوں گے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اس وجہ سے اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا ولی فرماتا ہے کہ آج وقت ہے، آج وقت ہے، آج اس کی بارگاہ میں جستجو کریں، آج اس کی بارگاہ کے اندر کوشش کر کے اس کو راضی کریں۔ اس لیے کہ اگر راضی کرنے میں ہم لگ گئے، اس کی طرف اگر ایک قدم اٹھا لیا، تو وہ ذات ہے کہ جو اس کی طرف آنے والا جو بندہ ہوتا ہے، جو چل کر آتا ہے، تو وہ ذات اس کی رحمت اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہے۔ اس شاعر نے کہا نا کہ اج ساوی نے کھلے راہوی نے، ان ڈھوک ہمیشہ ڈھکڑے نہیں، چل پیندیاں منزلہ مک جاندیاں، نہ چلیاں پیندے مکدے نہیں۔ بندہ جب چل پڑتا ہے تو منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے، اور جب وہ چلے ہی نہیں، جب وہ بیٹھا رہے ایک جگہ پر، منزل مقصود پر اس نے جانا ہے، منزل مقصود تک نہ جائے گا تو کامیاب نہیں ہوگا۔ جب اس نے منزل مقصود پر جانا ہے تو اسے چلنا پڑے گا، جب چلے گا نہیں تو منزل مقصود کو نہیں پائے گا۔ تو اس وجہ سے ہماری منزل بہت دور بھی ہے اور قریب بھی ہے۔ تھوڑی سی کوشش کریں تو ہماری منزل مشکل نہیں